تو برکت کا وعدہ کس پر ہے؟ ایک دکان سے 2 دکانیں ہو جائیں، ایک فیکٹری سے 2 فیکٹریاں ہو جائیں، 4 گھنٹے دے رہا تھا کاروبار کو 8 گھنٹے دینا شروع کر دوں، 12 گھنٹے دینا شروع کر دوں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ برکت کا وعدہ تو تقوی پر ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب زندگی کو اختیار کرنے پر برکت ملے گی۔ اور وہ برکت کیا ہوگی کہ آسمان اور زمین سے اللہ جل شانہ برکتوں کے دہانے کھول دیں گے، برکتوں کے دہانے کھول دیں گے۔ اور کیا ارشاد فرمایا؟ یعنی یہ ارشاد فرمایا نا کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ جل شانہ مثال بیان کرتے ہیں ایک بستی کی، یعنی وہ قریہ کیا ہے؟ کانت آمنہ، بڑے امن میں تھا۔ اب وہ قریہ ہم سوچ لیں، ہم یہ سمجھ لیں پاکستان، ہم یہ سمجھ لیں جناب کراچی، ہم یہ سمجھ لیں سندھ۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ جل شانہ مثال بیان کرتے ہیں بستی کی، کانت آمنہ، وہ بستی بڑے امن کے اندر تھی، بڑے چین تھے۔ مولوی صاحب ارشاد فرمانے لگے کہ جناب یعنی پنجاب کے ایک گاؤں کے اندر ہم اترے بالکل اندھیرے کا وقت، اور اس کے اندر 18-19 کلومیٹر ہم چلے پیدل، اور اکیلے چلا میں، اور مجھے بالکل بھی یعنی ڈر نہیں لگا، یعنی ایسا امن کا وقت بھی تھا۔ کانت آمنہ، ہم یعنی پاکستان کو ہم سمجھ لیں، پاکستان کے اندر ایسا امن تھا، اپنے شہر کو سمجھ لیں، اپنے گاؤں کو، ایک مطلق یعنی بستی کا ذکر کیا اللہ جل شانہ نے، تو اس بستی کے اندر بڑا ہی امن تھا، بڑا ہی چین تھا، بڑا ہی سکون تھا، مطمئنہ، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور فرمایا اس کا رزق بھرپور انداز میں ہر طرف سے آتا تھا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، ہر طرف سے رزق ہی رزق آ رہا ہے۔ تو فرمانے لگے جناب ہمارے یہاں جو ہے وہ یعنی یہ جو سنڈیاں وغیرہ آتی ہیں کھیتوں پر حملہ کرتے ہیں مختلف قسم کے جانور، تو ایک ایسی ہوا چلتی تھی کہ تمام سنڈیاں اس سے مر جاتی تھیں۔ آج جو ہے اربوں روپے کا اسپرے آتا ہے جناب، لیکن پھر بھی جو ہے وہ یعنی کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی جو ہے وہ یعنی اس کو سبزیوں کو نقصان پہنچ گیا، فروٹوں کو الگ نقصان پہنچ رہا ہے، اور جناب والا پورا فائدہ بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ تو اربوں روپے کی بچت، اور ایک اللہ جل شانہ کی طرف سے ایسی ہوا چلتی تھی کہ جناب تمام سنڈیاں اس سے مر جاتی تھیں۔ تو آمنہ مطمئنہ، یأتیہا رزقہا من کل مکان، ہر طرف سے رزق آ رہا ہے، رزق ہی رزق، برکت ہی برکت۔ پھر ہوا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، ہوا یہ کہ انہوں نے اللہ جل شانہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی، ناشکری شروع کر دی، اور اللہ کے احکامات کو توڑنا شروع کر دیا۔ ناشکری کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکموں کو توڑ دینا۔ ناشکری کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک طریقوں کو چھوڑ دینا۔ اب جناب والا ایک ٹھیلے پہ بیٹھنے والا اذان سن رہا ہے، وہ بھی نماز کو نہیں جا رہا۔ ایک اے سی روم کے اندر جو ہے بیٹھنے والا جو ہے وہ اذان سن رہا ہے، اور وقت ہو گیا ہے نماز کا، وہ بھی نماز کو نہیں جا رہا۔ تو امیر بھی جو ہے اپنی جگہ پہ ظلم کر رہا ہے، غریب بھی جو ہے اپنی جگہ پہ ظلم کر رہا ہے، جو دکان پہ بیٹھا ہے وہ بھی ظلم کر رہا ہے، جو فیکٹری میں بیٹھا ہے وہ بھی، بادشاہ ہے وہ بھی ظلم کر رہا ہے، فقیر ہے وہ بھی ظلم کر رہا ہے۔ فکفرت بانعم اللہ، ہوا یہ کہ انہوں نے اللہ جل شانہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دیا، اس طرح سے اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حکم کو توڑا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کو چھوڑا، تو کیا ہوا؟ فأذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اللہ جل شانہ نے ان کو بھوک کا لباس پہنا دیا، اللہ جل شانہ نے ان کو خوف کا لباس پہنا دیا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ تو اس بستی کے اندر بڑا رزق آ رہا ہے اور بڑی برکتیں، لیکن اللہ کے حکم کے توڑنے پہ کیا ہوگا؟ اس رزق میں سے برکت چھین لی جائے گی، اور اللہ جل شانہ بھوک کا لباس پہنا دے، اور کیا ہوگا؟ خوف کا لباس پہنا دیا جائے گا، اور امن کو اللہ جل شانہ ختم کر دیں گے۔ تو امن کا وعدہ دین میں، خوف دور کرنے کا وعدہ دین میں، برکت کا وعدہ دین میں، چین و سکون کا وعدہ دین والی زندگی کے اندر، معاملات کو آسان کر دینے کا وعدہ تقوی والی اور دین والی زندگی کے اندر۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ جل شانہ ہر مشکل سے راستہ نکالیں گے، ہر پریشانی سے راستہ نکالیں گے۔ تو پریشانی کو دور ہونے کا وعدہ تقوی والی زندگی کے اندر، اسٹریس اور ڈپریشن کے ختم ہونے کا وعدہ تقوی والی زندگی کے اندر۔ کہ جناب والا ایک آدمی جو ہے وہ بوریے کو اپنا تکیہ بنایا ہوا ہے اور بوریے کو اپنا بستر بنایا ہوا ہے، اس کو بہترین نیند آ رہی ہے، اور ایک آدمی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نیند نہیں ہے، گولیاں کھا کے گزارا ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں دین کے اندر ہیں، دین والی زندگی ہم اختیار کریں گے، اللہ جل شانہ دنیا میں بھی چین سکون راحت آرام دیں گے، اور مرنے کے بعد اللہ حقیقی کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہترین بدلہ ان کے اعمال کا دیا جائے گا مرنے کے بعد کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں، اس لیے کہ وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ یہ زندگی 60 سال کی، 70 سال کی، فرمایا اگر 100 سال ایک شخص اس دنیا میں
جی لے تو قیامت کا ایک دن بھی 50,000 سال کا ہے. www.darsequran.com